اپنے قلب کو کیسے پاک کریں؟ ایک عالم دین خراسان کے ایک چھوٹے سے شہر سے مشہد زیارت پہ جا رہے تھے، تو جب جانے لگے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگ شخصیت تھی، با تقوی، پرہیزگار۔ وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک لیٹر دیا، اور کہا کہ یہ لیٹر مشہد جا رہے ہو، امام کو دے دینا اور واپسی میں جواب بھی لیتے آنا۔ اب انہوں نے کہا کہ لیٹر نامہ دے دینے کا مطلب تو چلو یہ ہے کہ میں زری میں ڈال دوں گا، لیکن جواب کیسے لے کر آؤں گا؟ اب کیونکہ وہ بزرگ عالم تھے تو کہا مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں ان سے یہ بات کہوں، خاموش رہے، چلے گئے۔ مشہد پہنچے، مشہد جاتے ہی زری میں لیٹر ڈال دیا۔ 2 مہینے مشہد میں رہے، بھول گئے۔ آخری شب جب حرم زیارت پہ گئے تو زیارت پڑھ رہے تھے، اچانک سے آواز آئی حرم کی صفائی ہونی ہے، حرم کو خالی کرو۔ تھوڑی دیر میں دیکھا سب لوگ باہر چلے گئے، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ یہ وقت حرم کی صفائی کا تو نہیں ہے۔ ایسے میں دیکھا کہ سب کوئی بھی نہیں ہے، زری میں سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی اور نام سے پکارا اور کہا کہ فلانے کو یہ کہہ دینا۔ کیسے؟ اسے یہ کہنا، فارسی کا شعر تھا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے پیغام، یہ ہم سب کے لیے ہے، امام نے، ابھی ہم جا رہے ہیں نا، لوگ کربلا، عاشوراء، اربعین ٹی وی دیکھتے ہیں کہ بھائی کاش میں بھی چلا جاؤں۔ بھائی آپ جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، میرا عریضہ لے جانا، میرا سلام ڈال دینا، میرا یہ کر دینا۔ اور وہاں سے جواب آئے، کیا جواب آیا؟ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ قلب را جارو کن، یعنی اپنے قلب کو جھاڑو دو، صفائی کرو، پھر مہمان کو دعوت کرو۔ اور یہ اچانک سے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی کیا؟ یعنی اس جو عالم دین تھے ان کے قلب نے امام کو مشاہدہ کیا اور امام نے پیغام دیا، چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا میرا خط، کہا کہ یہ امام نے پیغام، وہ گریہ کرنے لگے، کہا اتنے سال ہو گئے میں اپنے قلب کو صاف نہیں کر سکا۔ عزیزان محترم، اس کو صاف کریں۔ قلب میں اتنی کھڑکیاں نہ کھولیں، کمرہ ہے نا، اس اتنی کھڑکیاں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ اس میں صرف ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں آ سکتا۔ عزیزان محترم، حدیث قدسی، اور آپ سے میں التماس دعا، عزیزان محترم، حدیث قدسی ہے، خدا خود فرما رہا ہے کیا کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے مومن کے قلب کے، مومن کے۔ میں کسی چیز میں، خدا لامحدود ہے، خدا کوئی جگہ، مکان، کو بدن نہیں ہے جو کسی چیز میں سمائے۔ خدا مومن کے قلب میں اگر وہ چاہے وہ لامحدود قلب کو لامحدود کر سکتا ہے۔ خوب ظاہر ہے ہم بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم بہت سارے ان مراتب کو، یہ جب تجلی پڑتی ہے تو پھر ہر جگہ آیات الہی نظر آتی ہے۔ کربلا کے لوگوں پر یہ تجلی پڑے۔ اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیسے قلبوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نیا جوڑا ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے، شادی ہوئی بھی ہے،
ماں مسلمان ہوئی، دونوں جوان میاں بیوی مسلمان ہو، مسلمان ہو کر کربلا آئے، کربلا آئے، اب لڑکا کھڑا ہوا ہے، روزہ عاشورہ ہے، ماں نے کہا کھڑا ہوا کیوں، جاتے کیوں نہیں ہو، جاؤ جاؤ لڑو، جانے لگا، بیوی جوان ہے، روک لیا، کہا میں نہیں جانے دوں گی، کہا کیوں، کہا جانے سے پہلے امام حسین کے پاس سے مجھے امام حسین سے کچھ بات کرنی ہے، پھر چلے جا۔ اب آپ دیکھیں امام حسین کیسے قلبوں کو خرید رہے ہیں، پہنچے امام حسین کے پاس، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں نے بھی اجازت دی ہے مگر میری بیوی مجھے روکتی ہے، یہ کہتی ہے میں جانے مگر آپ سے بات کرنی ہے، کہ ہاں بات کرو، کہتی ہے مولا میں جانتی ہوں یہ وہاب جائے گا شہید ہو جائے گا، میں جانتی ہوں، مجھے آپ، اب میں جوان ہوں، میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے آپ یہ ضمانت دیں کہ میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہوں، یعنی وہ اسارت زندان ہونا خرید رہی ہے، قلب کے چاہ ہوا ہے۔ کہا دوسری چیز مولا یہ شہید ہو جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، مجھے ضمانت دیں وہاں میں اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ اللہ کہتے امام حسین نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگے، اور پھر امام نے کہا جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم امام کے صحابیوں جیسا تو نہیں ہو سکتے، آج شب جمعہ ہے، امام کی بارگاہ میں توسل کریں، مولا ہمارے قلبوں کو بھی خرید لیجئے، ہماری بھی ضمانت دے دیجئے۔